27 رجب شب معراج سے پہلے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 27 رجب شب معراج سے پہلے پہلے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ 3 منٹ بعد معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ 3 کام کرتے ہی آپ کی ہر حاجت ہر مراد فوری طور پر پوری ہوگی۔ یہ 3 کام اگر کوئی بندہ صبح کرتا ہے تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر شام کو کرتا ہے تو صبح تک ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی فقیر ہے، تنگ دست ہے، بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی پریشانی، غربت ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، جو شخص بھی کسی بھی وجہ سے آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو 27 رجب شب معراج سے پہلے پہلے صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ یہ 3 کام کرتے ہی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ کاش ہم نے ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج سے پہلے یہ 3 کام کر لیے ہوتے تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہمیں بھی کروڑوں اربوں کے مالک ہوتے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ان 3 کاموں کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور پھر یہ 3 کام کرنے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ پاک کا کلام پڑھیں اور اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو دے دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ آج 27 رجب شب معراج سے پہلے پہلے ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب، اتنا آزمودہ وظیفہ ہے کہ جسے پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب بدل جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، جو شخص کہتا ہے آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، نہ پریشانی ختم ہوتی ہے، نہ حاجت پوری ہوتی ہے، آج جو غربت کا مارا ہے، کاروبار بند ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، پسینہ پیسہ نہ ہونے کے برابر ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج سب کام چھوڑ کر صرف یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ آج یہ 3 کام کر کے معجزات کھلی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج اللہ کریم سے مانگ کر دیکھ لو، اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا پیسہ اور دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ رب کریم بہترین سے نوازے گا، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ بے حد مجرب اور طاقتور عمل ہے، اور اس موقع کو ضائع کر دیا تو پتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ یہ ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج سے پہلے پہلے پڑھنے والا ایک ایسا طاقتور عمل ہے کہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے۔ کاش کبھی یہ وظیفہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ کب تک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ کب تک لوگوں کے سامنے شرمندگی سے سر جھکائیں گے؟ کب تک در در کی ٹھوکریں کھائیں گے؟ لوگوں کی محتاجی برداشت کریں گے؟ جو محتاجی سے نکلنا چاہتا ہے، اپنے کاروبار میں برکتیں وسعتیں چاہتا ہے، وہ آج یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ 27 رجب شب معراج سے پہلے پہلے کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی دن، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں،
تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، پریشانی، مصیبت، تنگ دستی، غربت یا روزگار کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ نے جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے بھی اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، اولاد نورینہ کے لیے پڑھ لو، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں، یا آپ کوئی بڑی رقم چاہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت سے کر لیں۔ اور غرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہاب یا رزاق، جو 27 رجب شب معراج سے پہلے پہلے خاص الخاص عمل ہے۔ یا وہاب رب کریم کا وہ اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والا، اور یا رزاق کا مطلب ہوتا ہے رزق دینے والا۔ اور جو بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں کے طفیل پکارتا ہے، اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں سالوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، فائدہ نہیں ہوتا، آج وہ شخص یہ 3 کام لازمی کر لے۔ اگر میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کھلی آنکھوں سے معجزات نظر آئیں گے۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا وہاب یا رزاق کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آج یا وہاب یا رزاق کو 21 بار پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا، ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گا اور بندشوں کو توڑ دے گا، ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ تمام تنگ دستیاں، تمام بے بسیاں، لاچاریاں، مجبوری، فقیری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ صرف 21 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھتے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور 21 بار پڑھتے ہی دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جتنا مانگیں گے اللہ پاک 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ یا وہاب یا رزاق کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ، وہ کام ایک قرآن سورت کو پڑھنا ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھنا ہے اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے چلے جانا ہے، کیونکہ جب یہ وظیفہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کریم پہ قریب ہو کر سنتا ہے، اور جو بھی مانگا جاتا ہے وہ فوری قبول ہو جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھتے دوران اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کریم قریب ہو کر سنتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنے کے بعد آج کا آخری اور تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جو آپ کے ساتھ صدیوں تک رزق لے کر آتا رہے گا۔ بندہ کماتا ہے، پہلے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، گھر کے حالات کے بارے میں سوچتا ہے، پھر آنے والے کل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے سوچتا ہے کہ کچھ بنا لیا جائے۔ تو آج پہلے نمبر پر یا وہاب یا رزاق کو 21 بار پڑھنے سے آپ کے رزق کے تمام تنگ دستیاں اور ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی، اور دوسرے نمبر پر صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے
آپ اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اور آج کا تیسرا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم آپ کی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا۔ آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، کیونکہ یا مسبب الاسباب تو صرف اللہ کی ذات ہی ہے۔ تو جب اللہ کو یا مسبب الاسباب سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی ذات اپنے اس نام کو پکارنے والے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس سے جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت میں مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی ہر خواہش کو اللہ کریم سے پوری کروانا چاہتے ہیں تو یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں رہتا، کبھی پریشان نہیں رہتا، کبھی مصیبت زدہ نہیں رہتا، رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ کریم سے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے رزق، دولت، سکون مانگنا۔ یقین کیجیے گا کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی دعائیں دیں گی کہ واقعی ہمارے کسی بڑے نے کوئی وظیفہ پڑھا تھا جس کا آج تک ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ تو 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر 3 بار درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی کہ 27 رجب شب معراج سے پہلے کسی بھی دن جب آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے رب کو راضی کر لیا ہے۔ رب کو راضی کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ضد کر کے دعا مانگنی ہے، اور اب انعامات لینے ہیں کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگیں، یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے، مجھے نوکری چاہیے، مجھے ذاتی گھر چاہیے، یا اللہ مجھے نواز دے، آپ کو نواز دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو خزانہ غیب سے پورا فرما دے گا انشاءاللہ۔ دعا کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک